حجۃ الوداع کا سفر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنگ 1,00,000 صحابہ سمیت جاری و ساری ہے۔ یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حج کے سفر کے دوران احرام کی حالت میں آپ نے حجامہ کروائی تھی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ شقیقہ یہاں پہ ایک بہت ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مشہور واقعہ ہوا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف دیکھ کر احرام کی حالت میں فرمایا کہ ما احسنکی یا شقیرہ، کہ کتنی تم خوبصورت ہو شقیرہ۔ یہ جو آپ پیچھے بڑا پہاڑ دیکھ رہے ہیں نا، اس کا نام ہے جبل القدس، کہ حضرت نضالہ الغفاری رضی اللہ عنہ جو ہے ان کی قبر مبارک جو ہے وہ یہاں پہ ہے۔ لحیہ جمل اس لیے بولتے ہیں، یہ جو آپ کو پہاڑ کا نچلا حصہ جو نظر آ رہا ہے نا تھوڑا سا گاڑھا والا، یہ جو اونٹ ہے نا اس کا جبڑا آپ کہہ سکتے ہیں، آئی تھنک شاید اردو میں جبڑا کہتے ہیں، اس کی جو شکل ہے یہ ساری، یہ جو ہے اس زمانے میں علامتی جو ہے ہر ایک میل کے بعد لگایا جاتا تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں زبیر ریاض مدینہ منورہ سے۔ سب سے پہلے درود و سلام اللہم صلی وسلم علی نبینا و حبیبنا محمد و آلہ و صحبہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حجۃ الوداع کا سفر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنگ 1,00,000 صحابہ سمیت جاری و ساری ہے۔ ابھی اس وقت جو ہے ہم پہنچ چکے ہیں وادی القاحہ کی شروعات میں، اور اس جگہ کا نام ہے وادی یدعہ، اور یہاں پہ جو ہے میں جس جگہ پہ موجود ہوں کچھ تاریخی آثار ہیں، اور یہاں پہ ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے 2 مسجدیں منسوب ہیں کہ ان 2 میں سے کسی ایک جگہ پہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی تھی۔ تو آئیے آگے اس ولاگ میں جو ہے آپ وہ جگہ بھی دیکھ سکیں گے جہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجامہ کرائی تھی احرام کی حالت میں حجۃ الوداع کے سفر میں۔ وہ سارا واقعہ آپ کو وہیں پہ جا کے بتائیں گے۔ اس سے پہلے جو ہے یہ وادی یدعہ کی شروعات میں جو کہ درب القوافل بھی ہے، درب الانبیاء بھی ہے، اس پر جو مارکیٹیں وغیرہ یا جو استراحت کے لیے گھر ہوا کرتے تھے وہ آپ سارے یہاں پہ دیکھ رہے ہیں۔ اب آئیے آپ کو میں ساتھ میں جو ہے یہ سارا جو یدعہ کا مقام ہے اس کے بارے میں تھوڑا بہت دکھاتا ہوں کہ یہاں پہ کیا کیا موجود ہے۔ بسم اللہ۔ اس وقت جو ہے قوافل اور انبیاء علیہ السلام انہی راستوں سے سفر کرتے تھے۔ آج کل بھی ہوتا ہے، سامنے جو ہے وہاں پہ کنواں بھی ہے، ٹینکی بھی لگی ہوئی ہے، اور اس کا کچھ سرہ سے تعلق نہیں ہے، لیکن انہی راستوں میں جو ہے قوافل کے لیے یہ چیزیں موجود ہیں۔ ٹھیک ہے، اب آئیے یہ جو آپ مسجد دیکھ رہے ہیں اس کا نام ہے مسجد المنبجس۔ ایک مسجد یہ ہے اور ایک جو ہے اس کے پیچھے ہے، دونوں میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ ان کے بارے میں جو ہے یہ اب اختلاف ہے کہ واللہ اعلم اس مسجد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی ہے یا اس کے جو پیچھے والی مسجد ہے اس میں نماز پڑھی ہے، واللہ اعلم۔ تو یہ جو ہے مسجد کی بیک سائڈ پہ آ چکے ہیں، مسجد المنبجس، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ہم نے وہاں سے شروعات کی تھی۔ وہاں پہ پرانی تاریخی جو مارکیٹ ہے وہ موجود ہے۔ اس کے بعد یہ مسجد ایک رہی، اور ساتھ میں جو ہے دوسری مسجد یہ ہے جس کے بارے میں واللہ اعلم اختلاف ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 2 میں سے کسی ایک مسجد میں نماز پڑھی تھی۔ ٹھیک ہے، اور اب جو ہے یہاں سے یہ ساری وادی القاحہ بہت بڑی وادی ہے، 70-80 کلومیٹر کی تقریباً یہ وادی ہے۔ آگے جا کے یہ ہجرت کے روٹ کے ساتھ بھی مل جاتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ یا اللہ حبيبه. وادي القاحة تقريبا 70-80 كيلو صح؟ وادي القاحة ايوه 70-80 70-80 صح؟ ايوه ما شاء هو الله. يبدأ من هنا ويتلاقى مع مين؟ مع طريق الهجرة ولا طريق مكة السريع الآن؟ يصب في البحر الأحمر، يصب في البحر ينزل في الأحمر. الأبواء. وادي أبواء. القاحة نهايته إلى الأبواء. الأبواء طبعا منطقة تتبوأ فيها السيول. سبحان وادي الله. القاحة وادي الفرع يا سلام. أكثر من وادي. يا سلام. وادي القاحة طبعا يلتقي فيه نعم درب هجرة المصطفى درب الهجرة مع درب القوافل أو درب حجة الرسول صلى الله عليه وسلم علیہ الصلوۃ في والسلام. وادي القاحة. تو آپ لوگ سوچیں کہ کتنی جو ہے یہ ایک تاریخی جگہ ہے، ان راستوں سے جن راستوں سے جو ہے انبیاء بھی گزرے، رسل بھی گزرے، بادشاہ بھی گزرے، لیکن کیا کہنے جب امام الانبیاء گزرے، وہ عبد الملک، أيوه يعني مر الأنبياء والرسل والملوك والخلفاء، لكن إيش لما إمام الأنبياء مر من هنا عليه الصلاة والسلام. سبحان الله صلى الله عليه وسلم. ما شاء الله. يعني انت هذه المناطق هذه الجبال تشرفت بمرور المصطفى علیہ الصلوۃ والسلام. وادی جو ہے آگے جا کے تنگ ہو جائے گی، حیضیق علینا الممر صح الآن. اچھا آگے اب یہ دیکھ رہے ہیں آپ جو ہے یہ ایک درہ ٹائپ بن چکا ہے اس وقت، اور لیفٹ رائٹ جو ہے دونوں پہاڑ ہیں، اور بیچ میں جو ہے زگزیگ راستے ہیں۔ یہاں پہ بھی ایک کنواں آئے گا، یہ کنواں بھی مطلب بہت پرانا کنواں ہے، لیکن اس کا سیرت سے کوئی تعلق نہیں ہے،
بس یہ ہے کہ اس قوافل کے لیے جو ہے اس راستے پہ جو ہے یہ جو کنویں ہوا کرتے تھے ان میں سے ایک کنواں ابھی بھی روڈ کے راستے موجود ہے, یہیں پہ آئے گا میرے خیال سے. ابھی جو ہے ادھر پیچھے جو ہے نیا کنواں لگا ہوا ہے, آپ دیکھ سکتے ہیں باقاعدہ ٹیوب ویل ٹائپ لگا ہوا ہے. اور یہ جو کنواں ہے نا, یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ پرانا کنواں ہے اس طرف, یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں. اور ابھی تک جو ہے اس کو سیف کیا گیا ہے. جب روڈ بھی بنائے گی تو اس سے خیال رکھا گیا ہے کہ کنویں کو جو ہے کوئی نقصان نہ پہنچے. زمانہ رشک کرتا ہے وہ 10 ہجری کے منظر پر, برائے حج نبی کے سنگ چلا جب لاکھ کا لشکر. جی ویلکم بیک ٹو دی ولاگ. اس وقت ہم پہنچ چکے ہیں وادی القاحہ میں الفاحہ کے مقام کے اوپر, اور یہاں پہ ایک جو ہے پرانا تاریخی کنواں ہے جو کہ ایک نشانی ہے اس درب الانبیاء اور درب القوافل کی, جس کا نام ہے بئر طالوب. تو آئیے آپ کو جو ہے بئر طالوب دکھاتے ہیں. مطلب یہ کنواں ہے, اس کنویں کا نام ہے طالوب کنواں. ٹھیک ہے, ہم یہ ساری جو آگے جا رہی ہے وادی القاحہ جا رہی ہے. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرف یہ کنواں ہے. یہاں سے میں آپ کو دکھانے کی کوشش کرتا ہوں. یہ کنواں ہے, یہ دیکھ رہے ہیں آپ. تو یہ جو بئر طالوب ہے یہ قوافل کی اس نے جو ہے بہت عرصے تک خدمت کی ہے, اور کنویں کے آثار ابھی تک بھی موجود ہیں. اور ساتھ ہی جو ہے یہاں پہ کچھ قبور ہیں, اور یہ حتمی بات بالکل نہیں ہے, واللہ عالم. بعض جگہ جو ہے ذکر آیا کہ بئر طالوب کے ساتھ جو ہے جو کچھ قبریں ہیں ان میں سے ایک قبر جو ہے صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت نضر الغفاری رضی اللہ عنہ کی قبر ہے. تو آئیے وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں. لیکن میں پھر بتا دوں کہ یہ جو ہے بالکل حتمی نہیں ہے. یہاں پہ یہ بھی قبر ہے اور وہ بھی قبر ہے, اور اس طرح جو ہے اس ٹیلے کے اوپر جو ہے نا باقی قبور ہیں. آئیے میں آپ کو دکھاتا ہوں. ان میں سے کسی کے بارے میں کہا جاتا ہے واللہ عالم کہ حضرت نضر الغفاری رضی اللہ عنہ جو ہیں ان کی قبر مبارک جو ہے وہ یہاں پہ ہے. یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہاں پہ, یہ پہلے جو ہے آپ دیکھیں تو باقاعدہ جو ہے یہاں پہ 4 دیواری دے کے اس کو بنایا گیا تھا, جو کہ زمانے کے ساتھ جو ہے گر گئی ہے. یہ جو ہے دیوار کے آثار ہیں, یہ سارے آپ کو نظر آ رہے ہیں اس طرف. ٹھیک ہے, یہ جو پتھر لگے ہوئے ہیں یہ دیکھیں, یہ سارے دیوار کے ہیں, اور ساتھ میں یہ قبر موجود ہے. السلام علیکم, انتم السابقون وانا ان شاء اللہ بكم لاحقون, نسأل اللہ لنا ولکم العافیہ. یہ آپ قبر کی جو ہے وہ مستطیل شکل دیکھ سکتے ہیں. اس طرف جو ہے سر ہے اور اس طرف جو ہے پاؤں ہے. باقی بھی وہاں پہ بھی کچھ قبریں ہیں, اور اس طرف آگے جو ہے درخت کے ساتھ بھی بہت سی قبور موجود ہیں. تو واللہ اعلم, ہو سکتا ہے کہ جو قوافل یہاں سے گزرتے تھے ان میں سے یہ کسی کی جو ہے جن کی اموات ہوتی ہیں اس کی قبر ہو, اور صحابی رسول اللہ کی قبر جو ہے کہیں آگے پیچھے اس پوری وادی میں ہو, کیونکہ کوئی خاص جو ہے تاریخی معلم اس کے حوالے سے موجود نہیں ہے. تو اس لیے ہم جزماً نہیں کہہ سکتے کہ یہ جو قبر ہے یہ صحابی رسول اللہ کی ہے. لیکن یہاں پہ رحمت کا ایک ایسا واقعہ ہوا تھا واللہ عالم, وہ فتح مکہ کے وقت تھا میرے خیال سے, جب آپ سب یہاں سے گزرے تھے. تو مجھے جیسے کہ میں پھر کہہ رہا ہوں کیونکہ واقعات جو ہے اتنے مکس ہیں کہ کچھ پتہ نہیں چلتا کہ بعض واقعات جو ہیں وہ ہجرت کے سفر میں واقع ہوئے, بعض جو ہے وہ حجۃ الوداع کے, بعض جو ہے عمرۃ القضاء, اور بعض جو ہے فتح مکہ, اور بعض جو ہے صلح حدیبیہ. اور اس کے علاوہ جب آپ ابوا بھی گئے تھے, غزوہ ابوا جو سب سے پہلی غزوہ تھی اس میں بھی ہوئے تھے. تو یہاں پہ اس وادی القاحہ میں جب آپ یہاں سے گزرے تو ایک کتیا جو ہے وہ اپنے بچوں کے ساتھ تھی یہاں اس وادی میں کسی جگہ پہ. تو آپ صاحب نے حکم دیا کہ پورا لشکر جو ہے اپنا راستہ تبدیل کر لے, تاکہ جو ہے اس کتیا کو جو ہے تکلیف نہ ہو اور وہ یہاں سے اپنے بچوں کو اٹھ کے کہیں مطلب ہے کہ ڈر نہ جائے. تو اس وقت جو آپ یہ سوچیں کہ کتنا بڑا لشکر ہوگا جو یہاں سے گزر رہا تھا, لیکن سب نے اپنا راستہ تبدیل کر لیا اور اس راستے سے نہیں چلے, بلکہ مطلب وادی یہی تھی, لیکن اگر جیسے ابھی یہ روڈ بنی ہوئی ہے تو انہوں نے اپنا راستہ جو ہے روڈ سے ہٹ کے نیچے وہاں سے گزرے تاکہ اس کتیا کو جو ہے کوئی تکلیف نہ ہو. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. سبحان اللہ. اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر.
اچھا بھائی، اس وقت جو ہے ہم وادی القحہ کے اوپر ایک پہاڑ کے اوپر موجود ہیں، اور یہ وادی القحہ کا اونچلا حصہ ہے۔ یہاں پہ ہمارے پیچھے ایک یہ جو آپ کو چھوٹی سی پہاڑی نظر آ رہی ہے، اس کا ذکر جو ہے کتب الصحیح جو احادیث شریف کی ہیں اس میں موجود ہے، صحیح بخاری و مسلم وغیرہ میں۔ یہ جو پہاڑی ہے اس کو بولتے ہیں لحیۂ جمل۔ لحیۂ جمل کیوں بولتے ہیں یا اس کا کیا مطلب ہے تھوڑی دیر کے بعد بتائیں گے، لیکن یہاں پہ جب آپ لوگوں نے اگر آپ سب کا حجۃ الوداع کا سفر پڑھا ہو یا اس کے بارے میں جانتے ہوں تو اس میں ذکر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حج کے سفر کے دوران احرام کی حالت میں آپ نے حجامہ کروائی تھی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ شقیقہ بولتے ہیں جو آدھے سر میں جو ہے آپ کو درد ہو، اس کو شقیقہ بولتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ پڑاؤ ڈال کے حجامہ کروائی تھی احرام کی حالت میں حجۃ الوداع کے وقت۔ ايش معنى لحية جمل؟ يعني معلش فهمنا عشان نفهم لحية الجمل او اللحية لحية يعني ايوه اوكي اللحية فك اللي هذا، لكن هو لحية الجمل اللي هو الفك السفلي طبعا. السفلي. ايوه طبعا دقيقة. شوف الجبل هنا ايوه لو تشوف ايوه لاحظ يشبه الفك السفلي للجبل سبحان الله. او حتى للانسان يعني صح. حتى ايوه ايوه الفك ايوه ايوه السفلي له. يا لذلك سلام. سمي لحیۂ جمل اس لیے بولتے ہیں، یہ جو آپ کو پہاڑ کا نچلا حصہ جو نظر آ رہا ہے نا تھوڑا سا گاڑھا والا، یہ جو اونٹ ہے نا اس کا جو نیچے والا جو منہ ہوتا ہے، اس کے جو نیچے والے دانت ہوتے ہیں، اس کے جبڑا آپ کہہ سکتے ہیں، آئی تھنک شاید اردو میں جبڑا کہتے ہیں، اس کی جو شکل ہے یہ ساری لحیہ بولتے ہیں عربی میں داڑھی کو۔ تو داڑھی جو ہے نچلے فک پہ ہوتی ہے، آپ کے مطلب جو نچلا حصہ ہے جبڑے کا اس میں ہوتی ہے۔ تو یہ جو پہاڑ ہے نا اس کی شکل اس چیز سے ملتی ہے، تو آج تک اس کا نام جو ہے لحیۂ جمل ہے۔ بئر طالوب کے بعد یہ تقریباً 2-3 کلومیٹر کے فاصلے پر ہی آ جاتی ہے۔ تو یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجامہ کروائی تھی اپنے حج کے سفر میں۔ سبحان اللہ۔ یہ جو آپ پیچھے بڑا پہاڑ دیکھ رہے ہیں نا اس کا نام ہے جبل القدس، اور اس کے ساتھ ہی ہے جبل ورقان، اور ان دونوں کے درمیان جبل ورقان جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی کئی مرتبہ بتایا ہوگا مختلف ویڈیوز میں، آپ صلی اللہ نے فرمایا کہ جنت کا جو ہے ٹکڑا ہے، اور ان دونوں کے درمیان جو ہے نا ایک پہاڑ ہے جو کہ بالکل جبل عیر کی شکل دیتا ہے، اور اس کا نام ہے جبل رکوبہ۔ آپ صلی اللہ نے ہجرت کے سفر میں اس پہاڑ کے اوپر جو ہے چڑھ کے ثنیت غائر کو جو ہے کراس کیا تھا، جو کہ بہت مشکل تھی۔ وہ والی ویڈیو جو ہے آپ کو ہمارے ہجرت کے سفر میں ملے گی، وہ میں نے جو ہے آلریڈی پبلش کی ہوئی ہے۔ نبی سے سن کے اعلان یوں ہوئے اصحاب دیوانے کہ جیسے نور شمع پر فدا ہوتے ہیں پروانے۔ پڑا تھا حج کا ایسا شوق ان کو کہ نبی کے ہاں ذرا سی دیر میں جمع ہوئے 1,00,000 مستانے۔ جی بھائی آ جائیں، یہاں پہ آپ کو ایک خاص چیز دکھانے لگے ہیں۔ آپ لوگوں کو یاد ہوگا ہم نے بات کی تھی راستے میں جو ہے فرسخ اور میل، اور ایک ٹوٹا ہوا ہم نے پتھر آپ لوگوں کو دکھایا تھا راستے میں، آئی تھنک شاید دوسرے ایپیسوڈ میں تھا یا تیسرے ایپیسوڈ میں یا چوتھے ایپیسوڈ میں۔ تو اس کی جو ہے ایک ثابت نشانی آج آپ کو دکھاتے ہیں۔ یہاں پہ یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ جو ہے اس زمانے میں علامتی جو ہے ہر ایک میل کے بعد لگایا جاتا تھا، جس کے بارے میں اکثر یہ ہے کہ ابو الصفاح جو ہے عباسی دور حکومت میں یہ کام ہوا تھا، یہ ایک ثابت جو ہے موجود ہے۔ اور بعض جگہوں پہ جو ہے اس قسم کے جو پتھر ہیں وہ انسانی قد سے بھی اوپر ہیں۔ ہمارے راستے میں انشاءاللہ آئیں گے تو ضرور آپ کو دکھائیں گے۔ یہ جو ہے حجر میل، حجر سے مراد پتھر، میل سے مراد جو فاصلہ ہے سفر کا۔ تو پرانے زمانے میں جب قوافل سفر کرتے تھے ان وادیوں میں، آپ دیکھیں نا یہ کھلی وادی ہے، آپ وادی کے کسی حصے سے انٹر ہوتے ہیں، پھر آپ کو نہیں پتہ کہ آپ نے اس طرف جانا ہے، اس طرف جانا ہے یا کس طرف چلنا ہے۔ تو یہ جو ہے آپ لوگوں کو ایک جو آثار نظر آ رہا ہے حجر میل، سبحان اللہ، دیکھ رہے ہیں آپ۔ اس وقت جو ہے میں میل کے ساتھ کھڑا ہوں، بالکل جو ہے تقریباً میری اس کے برابر ہے، لیکن یہاں پہ یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ میں بیٹھ گیا ہوں، ابھی تو سیدھا نہیں بیٹھ سکتا کیونکہ جو ہے سفید کپڑے ہیں، خراب ہو جائیں گے۔ ہارون الرشید کا نام آپ لوگوں نے سنا ہوگا، وہ ایسا بندہ تھا کہ 1 سال جو ہے وہ حج کرتا تھا اور 1 سال جو ہے مطلب جہاد کرتا تھا۔ تو جس سال ایک مطلب انہوں نے جو ہے نظر مانی کہ میں جو ہے پیدل حج کروں گا، مطلب اپنے دار خلافت سے، تو اسی طرح دھوپ کا ٹائم تھا،
تو ایک میل جو ہے اس کے نیچے وہ بیٹھ کے اس کی چھاؤں میں اس کی سائے میں جو ہے بیٹھے تھے، تو ان کے ایک غلام آئے تو انہوں نے بہت ہی خوبصورت اشعار پڑھے تھے عربی میں، وہ آپ کو جو ہے میں اب عبد الملک سے سنواؤں گا، اس کے بعد جو ہے میں آپ اس کی جو ہے ٹرانسلیٹ کروں گا. ابو عبد الملك ادينا الابيات بالله حقت الميل. طيب الميل باين ابو أيه. قال هارون الرشيد أيوه. هاب الدنيا تواتي. هو قال لي ابو لا الخادم الخادم ايوه الخادم قال له هاب الدنيا، حتى يسموه البهلول الظاهر. اوكي. قال له هاب الدنيا تواتيك، يا سلام، أليس الموت يأتيك، فما الله. تصنع بذي الدنيا وظل الميل يكفيك. الله اكبر. ألا يا طالب الدنيا دع الدنيا لشانيك، يا سلام، كما قد سرك الدهر كذاك الدهر يبكيك. الله اكبر الله اكبر. درر والله ابو عبد الملک ما شاء اللہ علیہ حبیبی، اللہ يسعدك. اچھا بھائی، اس کا مطلب یہ ہے کہ جب وہ بیٹھے تھے نا اس کی چھاؤں میں، تو کہتے ہیں شاید بہلول تھا، آپ لوگوں نے نام سنا ہوگا، یا وہ نہیں تھا، واللہ عالم. بہرحال انہوں نے جو شعر پڑھے کہ دنیا کو چھوڑ دو، اور کیونکہ آپ کو جو ہے ایک میل کی جو چھاؤں ہے نا وہ کافی ہے، اس کا مطلب مختصر مطلب یہ بنتا ہے. لیکن کیونکہ اس وقت دھوپ اتنی سخت ہو چکی ہے، مجھ سے جو ہے فل ٹرانسلیشن جو ہے اس کی نہیں ہو رہی. اس میں انہوں نے یہی کہا کہ جیسے قد سرکت دنیا کی، جیسے تمہیں ابھی دنیا نے خوشی دی ہے، تو اسی طرح ایک زمانہ آئے گا کہ جب تمہیں یہ دنیا رلائے گی بھی صحیح. اور یہ واقعات جو ہے ہر کسی کے ساتھ ہوتے ہیں. آگے پیچھے اگر آپ دیکھیں اپنے حالات کو، تو اس میں ایسا ہے کبھی جو ہے ہماری خوشی ہے، پھر کبھی جو ہے وہی چیز ہمارے لیے باعث غم بن جاتی ہے. تو یہاں یہ والی وہ جگہ نہیں تھی، بلکہ کسی ایک میل کی جو نشانی ہے اس کے پاس جو ہے ایسی کنڈیشن بنی تھی. اس وقت ہم پہنچ چکے ہیں السقیہ کے مقام پر، وادی القاحہ میں. اور یہاں پہ اس کے بارے میں وارد ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بدھ کے دن یہاں پہ پہنچے تھے احرام کی حالت میں، حجۃ الوداع میں. اور اسی جگہ پہ جو ہے السقیہ کے جو شروعات ہے اس میں بھی کچھ پرانے آثار اور پرانے گھر وغیرہ موجود ہیں. یہ جو ہے کوئی شاپ وغیرہ مجھے لگ رہی ہے، جیسا کہ آپ بھی دیکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے، یہ آثار جو ہے سارے موجود ہیں. زیادہ تر یہی لگتا ہے کہ یہ کچھ سال پہلے تک بھی یہاں پہ چیزیں جو ہے وہ بکتی رہی ہیں. یہاں پہ ایک بہت ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے ایک مشہور واقعہ ہوا تھا، وہ میں آپ کو بھی بتاتا ہوں. پہلے جو ہے ہم یہ ساری جگہ دیکھ لیں. یہ آثار دیکھ رہے ہیں آپ، سبحان اللہ. یہ اب دیکھ لیں کتنے 100 زمانوں سے چلے آ رہے تھے، اور ان کے بھی کچھ جو ہے آثار یہاں پہ باقی ہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر. دیکھ لیں آپ، سارے لوگوں کے گھر تھے، اس طرف بھی وادی میں جو ہے گھر ہے. تو یہ ساری السقیہ ہے، اور ویسے جو پوری وادی ہے اس کا نام القاحہ ہے. ٹھیک ہے، مثال کے طور پر جیسے اب سٹیز ہوتی ہیں بڑی سی، ان میں جو ہے پھر ٹاؤنز ہوتے ہیں، ٹاؤن کے نام ہوتے ہیں، ٹاؤن کے اندر بھی پھر گلیوں کے نام ہوتے ہیں. تو اسی طرح یہ جو وادی القاحہ ہے اس میں یہ السقیہ کا مقام ہے. یہ جو گھر ہیں ہمارے اس طرف، یہ تو کچھ نئے گھر ہیں، لیکن اس کے پیچھے جو یہ جو آپ آثار دیکھ رہے ہیں یہ ان سے بھی پرانے ہیں. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، ان کی جو ہے ساری جو آثار ہیں وہ موجود ہیں ابھی تک. اچھا بھائی، یہاں پہ جو ایک واقعہ ہوا تھا، اللہ اکبر. آئیے میں آپ کو وہ واقعہ بتاتا ہوں تو آپ کو مزہ آ جائے گا سن کے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کی نیت کی تو ہم نے احرام باندھا، اور تطیبتو کہ میں نے جو ہے خوشبو لگائی. اس زمانے کی جو خوشبو ہوتی تھی نا، وہ اس طرح جیسے پاؤڈر نہیں ہوتا، اس ٹائپ کی جو ہے کچھ خوشبو ہوا کرتی تھی. تو وہ احرام مطلب باندھنے سے پہلے انہوں نے عائشہ رضی اللہ عنہ اپنے جو ہے سر مبارک پہ، بالوں میں وہ چیز لگائی تاکہ اس کی جو ہے خوشبو باقی رہے. تو کہتی ہیں جب ہم القاحہ پہنچے السقیہ کے مقام پر، واللہ عالم، یہ وادی القاحہ کا ذکر ہے کہ جب ہم القاحہ میں پہنچے تو وہ جو ہے نا اس کا کچھ جو پیلا رنگ ہے، وہ واقعی بائی دی وے آپ نے راستے میں بھی کچھ کلپس دیکھے ہوں گے. یہاں پہ جو ہے سبزہ تھا، اب سارا جو ہے اس وقت پیلا ہو چکا ہے، خشک ہو کے. تو اس کی جو پلاہٹ تھی تھوڑی سی، کہتی ہیں کہ میرے چہرے کے اوپر جو ہے آئی. ام المؤمنین، آپ امیجن کریں کہ اس وقت جو ہے گرمی کی وجہ سے اور گرمی کی شدت سے جو کچھ انہوں نے خوشبو لگائی ہوئی تھی وہ ان کے بالوں سے نکل کر ان کے چہرے مبارک پر جب آئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف دیکھ کر احرام کی حالت میں فرمایا کہ ما احسن کی یا شقیرہ، کہ کتنی تم خوبصورت ہو شقیرہ. شقیرہ یا شگرہ بولتے ہیں اس کو جس کا کلر جو ہے نا ہلکا سا ہو، تھوڑا سا جیسے مطلب گورے ٹائپ.
جو ہے نا تھوڑا سا وہ کلر اس کو جو ہے شگرا بولتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جب یہ اس حالت میں دیکھا تو کہا کہ یعنی تم بہت خوبصورت لگ رہی ہو اس پیلے مطلب ہے کہ ہلکے کلر میں، شگرا میں. تو یہ واقعہ جو ہے یہاں پہ ہوا تھا وادی القاحہ میں، اور اس وقت ہم السقیہ کے مقام پر ہیں. یہ آپ دیکھیں کس طرح جو ہے پتھروں سے یہ جو گھر بنائے گئے تھے، سبحان اللہ. یہ دیکھ رہے ہیں آپ. آج میں یہاں سے اصل میں خود جو ہے پیچھے آیا ہوں تاکہ جو اس زمانے کے راستے تھے نا، بسم اللہ، سانپ وغیرہ کا بھی خطرہ ہے، گرمی ہے نا بہت زیادہ، لیکن اس وقت تو آئی ڈونٹ تھنک کہ سانپ وغیرہ چھاؤں میں تو ہو سکتے ہیں، لیکن دھوپ میں اللہ اکبر. یہ دیکھ رہے ہیں آپ، یہ سارے جو ہے وہی علاقے ہیں. اللہ اکبر. تو یہ تھی ہمارے حج کے سفر کی ایک اور ویڈیو. میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب کو جو ہے پسند آئی ہوگی. لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں. مزید ویڈیوز کے لیے انشاءاللہ ابھی آگے جو ہے یہ سفر ہمارا جاری و ساری ہے اس سخت دھوپ کے اندر. امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو جو ہے ایک مختلف چیز جو ہے وہ دکھا سکیں گے. تو آپ سب سے گزارش ہے، دعاؤں کی درخواست ہے، اپنے بچوں کا خیال رکھیں. لائک، سبسکرائب اینڈ شیئر ضرور، اینڈ فیڈ بیک ضرور. اللہ حافظ.